بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی یہ رحمت ہے کہ رب کائنات نے ہر قدم پر ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اور قربانی میں بھی رب کائنات نے ہمارے لیے یہ آسانی پیدا فرمائی کہ ہر مسلمان چھوٹے جانور کی قربانی نہیں کر سکتا، تو اللہ نے پھر بڑے جانور بھی قربانی کے لیے مقرر کر دیے۔ آج کی ہماری قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا موضوع بڑے جانور کی قربانی کے کچھ آداب۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الحج، 36ویں آیت مبارکہ ہے۔
یہ آیت مبارکہ ہم نے سابقہ سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر میں بھی جو کچھ بیان ہوا ہے وہ مکمل نہ کر سکے۔ آج ہم اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے صرف تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے معمول کے مطابق با محاورہ ترجمہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے جانوروں میں ہم نے تمہارے لیے نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہارے لیے فائدہ ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور مسکین، سوال نہ کرنے والے اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے متحد کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ معزز خواتین حضرات، کل جو آخری بات آپ نے سنی وہ یہ کہ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اونٹ اور گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسند احمد اور سنن نسائی میں ایسی حدیث آئی ہے 10 حصے بھی ہوتے ہیں اونٹ میں۔ اس سلسلے میں ہم یہ گزارش کریں گے آگے جا کے کہ کیا کیا جائے، 7 یا 10۔ اس حوالے سے پھر ایک اور حدیث ہے سنن ترمذی میں جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، 1493 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید والے دن انسان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھوروں اور بالوں سمیت اللہ کے ہاں نیکیوں کی شکل میں پیش کیا جائے گا، اور قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے، بس تم ٹھنڈے دل سے قربانیاں کیا کرو۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ قرض اٹھا کر بھی قربانی کیا کرتے تھے، اور لوگوں سے پوچھا کرتے تھے، لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، تو فرمایا کرتے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہارا فائدہ ہے۔ ایک اور روایت سنن دارقطنی میں ہے جو کہ ضعیف ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی خرچ کی فضیلت بقرہ عید والے دن قربانی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی فرما دیا کہ لکم فیہا خیر، اس سے مراد یہ ہے کہ ثواب تو ہے ہی، لیکن ان جانوروں کا اگر وہ مادہ ہو تو دودھ پیا جا سکتا ہے، اور پھر بوقت ضرورت ان کو بار برداری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور قربانی کے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، شیخ البانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں 2810۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عید الاضحیٰ کی نماز کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز سے فراغت پاتے ہی آپ کے سامنے مینڈا لایا گیا، جسے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا۔ ایک اور روایت جو کہ سنن ابی داؤد میں ہی ہے 2795 میں، لیکن وہ ضعیف ہے، کہ عید والے دن آقا علیہ السلام کے سامنے 2 مینڈے لائے گئے، انہیں قبلہ رخ کر کے آپ نے دعا پڑھی، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگلی روایت جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہے سنن ابن ماجہ میں 3122 میں، وہ صحیح ہے کہ قربانی کے موقع پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 مینڈے موٹے تازے، تیار، خوبصورت، چتکبرے اور سینگوں والے خریدے جاتے۔ جب آقا علیہ السلام نماز پڑھ کر خطبے سے فارغ ہوتے، ایک جانور آپ کے پاس لایا جاتا،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے وہیں عیدگاہ میں اپنے ہاتھوں سے ذبح فرماتے اور پھر دوسرا جانور حاضر کیا جاتا اور وہ بھی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذبح فرماتے، پھر دونوں کا گوشت مسکینوں کو بھی دیتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے گھر والے بھی کھاتے۔ پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لفظ صواف اس کا معنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا ہے کہ اونٹ کو 3 پاؤں پر کھڑا کر کے اس کا دایاں گھٹنا باندھ دیا جائے اور بسم اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم منک ولا کا پڑھ کر اسے نحر کیا جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کو قربان کرنے کے لیے بٹھا دیا، تو فرمایا اسے کھڑا کرو، اس کا پاؤں باندھو، اسے نحر کرو، یہی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 1713 ہے۔ پھر اسی مفہوم کی حدیث سنن ابی داؤد میں 1768 ہے، جو سند کے اعتبار سے صحیح ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اکرام اسی طریقے سے اونٹ کو نحر کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں 1218 حدیث ہے کہ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلمان بن عبد الملک جو کہ خلیفہ تھا اس سے فرمایا بائیں طرف سے نحر کیا کرو، کیونکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ نحر فرمائے اور آپ کے ہاتھ میں حربہ تھا جسے آپ نحر فرما رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فرمان کے مطابق وہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے لفظ صواف استعمال ہوا، جس کا معنی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جانور کو کھڑا کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ جب یہ اونٹ کھڑے کھڑے تیزی کے ساتھ خون بہنے کی وجہ سے کمزور ہو کر زمین پر گر پڑے، بے جان ہو جائے، تو اسے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ نیزہ مارتے ہی اس کے ٹکڑے کرنا شروع کر دو، تب تک اسے کچھ نہ کہو جب تک اس کی روح نہ نکل جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ روحوں کے نکالنے میں جلدی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ دشمن کو بھی میدان جنگ میں قتل کرتے وقت اچھے طریقے سے قتل کرو، جانور کو ذبح کرتے وقت اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری کو تیز کرو اور جانور کو تکلیف نہ دیا کرو۔ اور پھر صحیح مسلم میں سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے 2857 میں کہ جانور میں جب تک جان ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹنا اور کھانا حرام ہے۔ اور پھر فرمائے اسے خود کھاؤ۔ بعض سلف فرماتے ہیں کہ یہ کھانا مباح ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ واجب ہے۔ اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ، خواہ وہ گھروں میں بیٹھنے والے ہوں یا پھر حقدار ہوں اور سوال کرنے والے ہوں۔ قانے اسے کہتے ہیں جو صبر کر کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اور معتر وہ ہے جو سوال تو نہیں کرتا لیکن اپنی عاجزی مسکینی کا اظہار کرتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، کوشش تو یہی تھی کہ تفسیر ابن کثیر کی حد تک سبق مکمل کر لیا جائے، لیکن گھڑی کی سوئیاں ہمیشہ کی طرح بے وفائی کر رہی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اسے آنے والے سبق میں ہم مکمل کریں گے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے نسبات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بروقت ملتے رہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا فرقہ واریت سے بالا تر، یہ آپ کا اپنا چینل ہے جہاں آپ کو بلا ناگہ قرآن حدیث کے اسباق جمعہ کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس اور آپ کی طرف سے آنے والی انتہائی اہم سوالوں کے جواب ملیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔
آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔